بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس سے پہلے میں نے قیامت کی علامتوں کے تعلق سے ایک بات کہی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ حضرت مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کب تشریف لائیں گے، اور آپ کے جو 3 بڑے بڑے کارنامے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث پاک سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک چیپٹر لگایا ہے کتاب المہدی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، انتقال کے بعد اختلاف ہوگا کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس وقت اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا جائے گا، تب اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور زبردستی اس کو مکہ سے نکالیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس شخص سے بیعت کریں گے۔ وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخص حضرت مہدی ہوں گے۔ جب اس کا علم ہوگا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو ملک شام سے ایک شخص جس کا نام ہے سفیانی، یاد رکھیے سفیانی یہ خاندان قریش ہی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا جو ننیحال ہے وہ قبیلے بنو کلب ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ سفیانی جو بادشاہ ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے یہ قبیلے بنو کلب کے لوگ۔ اب سمجھیے یہ شخص بڑا ظالم شخص رہے گا، یہ ملک شام اور ملک مصر پر حکومت کرے گا اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، لوگوں کا قتل ہوگا، عورتوں کا پیٹ چاک کر دے گا اور طرح طرح کے ظلم کرے گا۔ جب اس کو اس کا علم ہوگا کہ ایک شخص کا ظہور ہو گیا ہے تو وہ ان سے لڑنے کے لیے یعنی حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مقام بیدا میں دھسا دیں گے۔ مقام بیدا یہ ذوالحلیفہ کے پاس ایک جگہ ہے، سامنے جو مکہ کی سمت میں ایک چٹیل میدان ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھسا دیں گے۔ پھر یہ خود آئے گا لشکر لے کر، سفیانی ظاہر سی بات ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے جو ننیحال کے لوگ ہیں کہ قبیلے بنو کلب کے لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کے لشکر کو فتح عطا فرمائیں گے اور وہ شکست کھائے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اتنا مال غنیمت حاصل ہوگا کہ لب بھر بھر کے حضرت مہدی جو ہے اس وقت جتنے غازی ہوں گے ان کو عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت حاصل ہوگا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کارنامہ ہوگا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ظہور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لشکر کو زمین میں دھسا دیا، تو ملک شام اور عراق کے جو ابدال ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ حضرت مہدی کا سب سے پہلا کارنامہ ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسرا کارنامہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم 2 دعا کرتے ہیں۔ پہلی دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت مہدی کے متبعین میں داخل اور شامل فرمائے۔ حضرت مہدی کی دوسری جنگ کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب الفتن چیپٹر ہے، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2897۔ اس حدیث کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کی
تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ رومن لوگ اعماق یا دابق، یہ اصل میں ملک شام کے جو دو شہر ہے اس وقت حلب اور انطاکیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ پھر ان رومیوں سے مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا، یہ حضرت مہدی کا لشکر ہوگا، اور یہ لشکر اس وقت روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ اب آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ آپ کے دماغ میں ہوگا کہ رومن سے جنگ کیوں ہوگی، اس کی الگ الگ وجوہات کتابوں میں لکھی ہیں، الگ الگ کارن، الگ الگ ریزنز لکھے ہیں۔ ایک کارن یہ لکھا گیا ہے کہ کچھ رومن اسلام لے آئیں گے اور مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں کے لشکر میں آ جائیں گے، تو اس وقت رومن مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ جو مسلمان آپ کے اندر آ گئے انہیں آپ واپس کریں۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت بہت خطرناک جنگ ہوگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ لشکر کا 1/3 حصہ بھاگ جائے گا۔ آگے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان بھاگنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، لشکر کا دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ ایک حصہ جو 1/3 حصہ باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ فاتحین کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فاتحین کے ذریعے سے قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے، جو آپ کی تیسری جنگ ہوگی۔ اس کی تفصیل میں اگلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب کیا ہوگا، مسلمان زیتون کے درختوں پر اپنی اپنی تلواریں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک شیطان چیخے گا کہ دجال تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے گھروں پر آ گیا ہے۔ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ مسلمان جو ہے وہاں سے نکل پڑیں گے، جب وہ ملک شام پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ دجال واقعتاً نکل چکا ہے۔ اب دجال کی کیا تفصیل ہوگی، اس کو کون قتل کرے گا، کس طرح قتل کرے گا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو فاتحین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ حضرت مہدی کے 2 کارنامے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا کارنامہ، آپ سفیانی بادشاہ سے جنگ کریں گے۔ دوسرا کارنامہ، آپ یورپین اہل روم سے جنگ کریں گے۔ تیسرا بڑا کارنامہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ہے قسطنطنیہ، جس کو ہم استنبول کہتے ہیں، جو اس وقت ترکیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت یورپین لوگوں کے قبضے میں ہوگا، اس کو فتح فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت ملے گا۔ اب سوال یہ ہے قسطنطنیہ کس طرح فتح ہوگا؟ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 2920۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ مسلمان جب اس شہر کے پاس پہنچیں گے اور وہاں پڑاؤ ڈالیں گے تو مسلمان نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے، نہ تیر، نہ اس زمانے کی کسی چیز سے، بلکہ فرمایا مسلمان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔ اس نعرے کی برکت سے ایک زمین گر جائے گی، ایک دیوار گر جائے گی زمین پر، اور پھر دوسری مرتبہ نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا، تو دوسری جو دیوار ہے وہ بھی گر جائے گی۔ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے، مسلمانوں کے لیے راستے کھل جائیں گے، مسلمان شہر میں فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا مال غنیمت کہاں سے حاصل ہوگا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اہل روم ہے رومن، انہوں نے ایک زمانے میں، قرآن مجید کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو اہل روم میں سے ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کیا تھا، جس بادشاہ نے ان پر بڑا ظلم تو کیا تھا، لیکن ساتھ میں وہاں جتنے خزانے تھے وہ خزانے 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر لے گیا تھا اور اپنے چرچ کے اندر اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنا رہے اس وقت بھی یہ مال وہاں محفوظ تھا۔ حضرت مہدی جو ہے وہ حملہ کریں گے اور اس چرچ میں سے پورا مال نکالیں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مہدی بھی 1,70,000 کشتیوں پر لاد کر یہ مال لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت بہت زیادہ فراوانی مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت مہدی کا آخری کارنامہ ہوگا۔